السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 579 کا دوسرا حصہ دعا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، میں مالی طور پہ بڑا پریشان ہوں، مجھے رزق دے دے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا تیرا کام۔ جتنے اخلاص کے ساتھ بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، میں بڑا پریشان ہوں، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ یہ کن کا نتیجہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں یقول لہ کن، اللہ فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی دعا میں اکثر آپ کو ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں یہ ترلا منت کرتا ہوں، میرے مالک ہماری بہت سی دعائیں آپ کے اشارہ کن کی منتظر ہے، آپ فیکون فرما دیجئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں، تصرفات ہیں، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے، کامل بادشاہت اللہ کے پاس ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے، شہنشاہ میرے اللہ ہیں، علی کل شیء قدیر میرے اللہ ہیں۔ کیسا لطیف احساس ہے جو اپنے دلوں میں پیدا کیجئے اللہ جی کی محبت میں کہ اللہ کریم وہ ہے الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہ، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی بلند ہوتا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ ہے، جو کائنات کے چپے چپے کا کونے کونے کا بادشاہ ہے، اس اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ بادشاہت ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ تعریف والے ہیں، تم کل کائنات والے مانگنے والے ہو، اللہ نوازنے والے ہیں۔ تو انسان جب دعا کرے تو کہے میرے اللہ میری حاجتیں، میری ضرورتیں، اللہ میری مشکلات تیری قدرت سے زیادہ تو نہیں ہے، تیری عطاؤں سے زیادہ تو میری خطائیں نہیں ہیں، میرے اللہ تو کل کائنات کے ایک ایک بندے کی حاجت کو پورا کر دے تو تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں جتنی سمندر میں انگلی ڈبونے سے پانی لگنے سے کمی واقع ہوتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات کی معرفت ہوگی، انسان عارف باللہ بن جائے، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، پھر انسان اس یقین کامل کے ساتھ مسکراتا دنیا سے جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ابھی دعا ہوگی، دعا میں شامل ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات ضروریات کو بیان کرتے ہوئے آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رضائے رحمت سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ یا رحمان، یا منان یا حنان، یا قریب مجیب، یا سمیع بصیر، یا ودود ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید۔ میرے مالک ہماری سینکڑوں ہزاروں تمنائیں آپ کے اشارہ کن کے منتظر ہیں، فیکون فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات اور خالق ارض و سما، اللہ کریم اس کار خیر کو ہمارے لیے توشہ آخرت فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات، نہ پڑھنے والوں کا کمال ہے نہ پڑھانے والے کا کمال،
نہ سننے والوں کا کمال ہے، نہ سنانے والے کا کمال، یہ تو آپ کی نظر انتخاب ہے جو ہم گنہگاروں پہ ٹھہری۔ ہم آپ کی توفیق سے اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں۔ اللہ اس کی بدولت ہمارے باقی معاملات میں بھی رحمت و برکتوں کا نزول فرما دیجیے۔ جیسے ہمیں فہم القرآن کے لیے چنا ہے، اللہ ہماری زندگی سے دکھوں کو نکال کے خوشیوں کو شامل فرما دیجیے۔ اعمال کے کائنات سورہ یاسین تک ہم نے قرآن کریم کے جتنے اوامر پڑھے ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ جن نواحیات کا ذکر پڑا اللہ ان سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے میرے مالک، ہمیں اعتراف ہے یہ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی گناہوں سے آلودہ ہیں، یہ رونے والی آنکھیں بھی نافرمانیوں سے آلودہ ہیں، یہ دھڑکنے والا دل بھی گناہوں کی میل کچیل اور زنگ سے سیاہ ہو چکا ہے۔ اے خالق کائنات، تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اپنی رحمت سے اللہ ہماری روح کا تزکیہ فرما کے ہمیں پاک و مطہر فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات، ہماری زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے مالک کائنات، دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہ یا راتوں کی تاریکیوں میں چھپ کے کی ہوئی تیری نافرمانیاں میرے مالک ہماری زندگی کا روگ بن چکی ہے، اپنی رحمت سے ہمیں گناہوں سے پاک فرما دیجیے۔ اللہ ہماری خطائیں ہمارے گناہ بہت زیادہ لیکن تیری رحمتوں سے زیادہ نہیں۔ اللہ تیری عطاؤں کے سامنے ہماری خطاؤں کی کیا حیثیت ہے، اپنی رحمت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات، جتنے لوگ بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم روحانی جسمانی ذہنی طور پہ بیمار ہیں، میرے مالک اپنی رحمت سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ دنیا میں ہسپتال اور شفا دواخانے بہت ہیں لیکن شفا خانہ صرف تیرے پاس ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما دیجئے۔ ہمارے دنیا سے جانے والے والدین عزیز و اقربا اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے۔ میرے مالک ہمارے جتنے عزیز و اقربا اہل خانہ رشتہ دار محلہ دار دنیا سے جا چکے اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے، اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے، اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے، اعلیٰ علیین میں ہمارے والدین کا مقام بلند فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات خالق ارض و سما، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے۔ اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے۔ اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں انسانوں شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما دیجئے، ہمیں ظاہری اور پوشیدہ شر سے محفوظ فرما لیجئے۔ کوئی رشتہ داروں کی صورت میں دشمن بنے ہیں، کوئی دوستوں کی صورت میں دشمن بنے ہیں، میرے مالک ہمیں ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما لیجئے، ہر شریر کی شرارت سے محفوظ فرما لیجئے۔ ہمیں ہماری اولاد کو ہمارے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان کی چادر نصیب فرما دیجئے۔ اے خالق کائنات، ہم تیرے گنہگار بندے اللہ تیری بارگاہ میں سکون قلب کے سوالی ہیں، اللہ ہمارے دلوں کے سکون کا اہتمام فرما دیجئے، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے معمور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اس میں ذات کے وظیفہ سے آباد فرما دیجئے۔ اے مالک کائنات، ہم مجبور ہیں اللہ، ہم تھک چکے ہیں، اے اللہ ہماری بس ہو چکی ہے، اپنی رحمت کاملہ سے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے، ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیجئے۔ میرے مالک ہماری حیثیت گلی کے تنکوں سے بھی ہلکی، ہم کچھ بھی نہیں، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں میں کائنات کے ذرے ذرے کی بادشاہت ہے، اللہ خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے،
کچھ بھی ہیں میرے مولا تیرے محبوب کی امت ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ میرے اللہ ہم تجھے بھولے ہیں، اللہ تو ہمیں نہ بھولنا، اللہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے، اللہ نماز پنجگانہ کا پابند فرما دیجئے، اے اللہ نماز پنجگانہ کا عادی فرما دیجئے، اے میرے مالک ہمارے بچوں کو نیکی اور تقوی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں اللہ نیک روزگار کا اہتمام فرما دیجئے، اے مالک کائنات جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیجئے، جو نرینہ اولاد کی آرزو مند ہیں اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دیجئے، جو نرینہ اولاد کی آرزو مند ہیں اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دیجئے، اللہ نیک بیٹے نصیب فرما دیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی مشکلات کو رفع فرما دیجئے، فلسطین سمیت دنیا کے جس خطے میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما کے مسلمانوں کی فتح اور نصرت کا اہتمام فرما دیجئے، اے مالک کائنات وطن عزیز ملک پاکستان سمیت دنیا کے جس خطے میں مسلمان آباد ہیں انہیں اپنے اپنے وطن اپنے اپنے ملک میں عزت اور آبرو کی زندگی نصیب فرما دیجئے، اے مالک کائنات ہماری ضروریات پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہماری حسرتوں کو مسرتوں میں تبدیل فرما دیجئے، اے مالک کائنات ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا اور قیامت کو تیرے دیدار کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہماری مرادیں ہمارے جھولیوں میں ڈال کے اپنی رحمت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما دیجئے، اے مالک کائنات کتنی دعائیں جو ایک دوسرے کے سامنے محفل میں بیان ہو رہی ہیں، ابھی کتنی تمنائیں ہیں جو سینے میں گدلاتی پھرتی ہیں، اللہ کتنی حسرتیں ہیں جو دل کے کسی کونے میں چھپے بیٹھی ہیں، جھجکتے شرماتے ہم ایک دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارا ایمان ہے ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ تو جاننے والا ہے، میرے اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہماری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا میرے مالک، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، لوگوں نے چھوڑ دیا اللہ تو نہ چھوڑنا، لوگوں نے چھوڑ دیا اللہ اپنی رحمت کو ہم سے دور نہ فرمانا، میرے مالک ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیجئے، اے اللہ جیسے ستاری کی چادر میں ہمارے عیوب کو چھپا رکھا ہے، اللہ کریم ہمارے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھپے چھپے اسی طرح معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے سینوں میں چھپی ہماری آرزویں پوری فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیجئے، کاروباری مشکلات کو رفع فرما دیجئے، کاروباری مشکلات کو رفع فرما دیجئے، کاروباری مشکلات کو رفع فرما دیجئے، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمانا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمانا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمانا، میرے مالک ہماری دعاؤں التجاؤں کو اپنی جناب سے پورا فرما دیجئے، ناممکن ممکن کی تقسیم تو ہماری اصطلاح ہے، تیرے حضور تو کچھ بھی ناممکن نہیں، تو جب ارادہ کرتا ہے کن کہتے فیکون ہو جاتا ہے، اللہ کریم جو معاملات ہمیں ناممکن لگتے ہیں اللہ ان کو ممکن فرما دیجئے، اللہ کریم جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے مالک کائنات ہم سب کی جملہ نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما دیجئے، جو بیرون ممالک سے فہم القرآن کلاس کا حصہ بننے والے تیرے بندے بندیاں ہیں اللہ سب کے ایمان کی شرم و حیا کی عزت آبرو کی مال جان کی حفاظت فرمانا، اے مالک کائنات خیر و سلامتی کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کو
तकमील तक पहुंचाने की तौफीक हमें नसीब फरमा देना। ऐ मेरे मालिक, अपनी रहमत कामिला से हम सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको माफ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दीजिए। ए अल्लाह हमारे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दीजिए। हम आपसे आपके फजलो करम का सवाल करते हैं। अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अपने फजल की चादर में लपेट के हमारी जिंदगी में शामिल हाल फरमा दीजिए। मेरे मालिक, लोग हज के लिए बैंकों में दरखास्तें जमा करवा रहे हैं। तेरे फकीरों की दरखास्तें तेरी बारगाह में है। मैदान इरफात की हाजिरी नसीब फरमा दीजिए। बार बार हज बैतुल्लाह और उमरा की सआदत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह बार बार मक्का और मदीना का मुबारक सफर नसीब फरमा दीजिए। मौसम की शिद्दत है मेरे मालिक, रोजाना एक्सीडेंट के वाकया सुनते हैं। ये जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अपने घरों से सुबह निकलते हैं, मेरे मालिक खैर सलामती से अपने घरों में वापस आना नसीब फरमा दीजिए। ऐ मालिक कायनात, जो रिज़्क़ हलाल के लिए निकलते हैं, अल्लाह अपना हिफ्ज़ो अमान उन्हें नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएं। अल्लाह हमें कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही व ज़ुर्रियतिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। फजर की नमाज पढ़ते सलाम फेरते फौरन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह इल्म वो अता कीजिएगा जो नफ़े वाला हो। ये दुआ किया करें कि इल्म हमें नफ़े वाला नसीब, जो फायदा दे हमें और हमारे इल्म से लोगों को फायदा हो, ऐसा इल्म अल्लाह नसीब फरमा दें। और रिज़्क़ अल्लाह पाकीज़ा हलाल नसीब फरमा दें और अमल अल्लाह ऐसा नसीब फरमा दें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बड़ी जामे दुआ है, फजर के बाद पढ़ा करें। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब, जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।